مادہ نمبر 12 قاعدہ نمبر 11. تو اس کو ذرا پڑھتے ہیں. جی چلیے شروع کیے کریں. کافی نکال لیا آپ لوگوں نے. لکھیے قاعدہ. لکھیے الاصل فی الکلام الحقیقہ. الاصل فی الکلام الحقیقہ. لکھیے اس قاعدے کو. چلیے اس کا ترجمہ لکھیے. اس کا ترجمہ ہے کلام میں اصل حقیقت ہے. کلام میں اصل حقیقت ہے یعنی حقیقت راجح ہوتی ہے. یعنی حقیقت راجح ہوتی ہے. کلام میں اصل حقیقت ہے یعنی حقیقت راجح ہوتی ہے. اس قاعدے کی عکاسی لکھیے. اصل. اس قاعدے کی اصل بھی وہی روایت ہے جو الیقین لا یزول بالشک کی ہے. اس قاعدے کی اصل بھی وہی روایت ہے جو الیقین لا یزول بالشک کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو الیقین لا یزول بالشک کی ہے. چنانچہ علامہ سیوطی اور ابن نجیم مصری نے علامہ سیوطی اور ابن نجیم مصری نے اس قاعدے کو الیقین لا یزول بالشک کا فرع قرار دیا ہے. الیقین لا یزول بالشک کی فرع قرار دیا ہے. دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 284. القواعد الکلیہ صفحہ 284. لکھا آپ نے؟ اس قاعدے میں لکھیے الاصل سے مراد. اس قاعدے میں الاصل سے مراد. اس قاعدے میں الاصل سے مراد الراجح ہے. الراجح. چنانچہ علامہ خالد العطاسی لکھتے ہیں. علامہ خالد العطاسی لکھتے ہیں علامہ خالد العطاسی لکھتے ہیں والمقصود بالاصل هنا الراجح. والمقصود بالاصل هنا الراجح. درر الحکام جلد 1 صفحہ 30. اس سے پہلے دیکھیں لفظ الاستعمال ہوا تھا. الاصل تو وہاں مانا آیا تھا القاعدہ کے معنی میں آیا تھا. القاعدہ والقانون. اور یہاں لفظ الاصل استعمال ہوا یہاں الراجح کے معنی میں ہے. تو لفظ وہی ہے لیکن قواعد میں بھی لفظ کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی لکھیے الحقیقہ کی تعریف. الحقیقہ کی تعریف. الحقیقہ ہی اللفظ المستعمل. الحقیقہ ہی اللفظ المستعمل
فیما اضیع لہ لغتن، فیما اضیع لہ واو ضاد عین، فیما اضیع لہ لغتن کالانسان للحیوان الناطق، کالانسان للحیوان الناطق. یعنی حقیقت ایسے لفظ کو کہتے ہیں، یعنی حقیقت ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے وضعی معنی میں استعمال کیا گیا ہو، جو اپنے وضعی معنی میں استعمال کیا گیا ہو. جیسے لفظ انسان حیوان ناطق کے لیے، جیسے لفظ انسان حیوان ناطق کے لیے. حوالہ لکھیے الوجیز فی اصول الفقہ، الوجیز فی اصول الفقہ، جلد 2 صفحہ 12، جلد 2 صفحہ 12. لکھیے اس قاعدے کا مفہوم، اس قاعدے کا مفہوم. اس قاعدے کا آسان مفہوم یہ ہے، اس قاعدے کا آسان مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ کہیں استعمال ہو جس میں 2 معانی کا احتمال ہو، جس میں 2 معانی کا احتمال ہو، ایک حقیقی معنی اور دوسرا مجازی، ایک حقیقی معنی اور دوسرا مجازی. اور وہاں پر دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہوں، اور وہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہوں، لیکن مجازی معنی مراد لینے کے لیے، لیکن مجازی معنی مراد لینے کے لیے کوئی دلیل یا قرینہ موجود نہ ہو، کوئی دلیل یا قرینہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے حقیقی معنی ہی مراد لیے جائیں گے. تو ایسی صورت میں اس کے حقیقی معنی ہی مراد لیے جائیں گے. اور اسی کو ترجیح حاصل ہوگی، اور اسی کو ترجیح حاصل ہوگی. اور اسی کو ترجیح حاصل ہوگی. شرح القواعد صفحہ 133، شرح القواعد صفحہ 133. لکھا آپ نے؟ شرح القواعد دیکھیے، اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے ضروری باتیں، ہیڈنگ ڈالیے، اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے ضروری باتیں. اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے
ضروری ہے کہ متکلم کا کلام یا تو مطلق ہو، کہ متکلم کا کلام یا تو مطلق ہو یا اس میں حقیقت و مجاز دونوں معنی برابر ہوں، یا اس میں حقیقت و مجاز دونوں معنی برابر ہوں۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ مجازی معنی کا کوئی قرینہ یا دلالت حال یا اشارہ وغیرہ موجود نہ ہو۔ دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 285، دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 285۔ تو آپ کے سامنے یہ قاعدہ آ گیا، اس قاعدے کا ترجمہ آ گیا، اس قاعدے کی اصل آ گئی، الاصل سے کیا مراد یہاں پر ہے وہ آ گیا، الحقیقہ کسے کہتے ہیں وہ آ گیا، قاعدے کا مفہوم کیا ہے وہ آ گیا، قاعدے کے لیے ضروری شرطیں کیا ہیں وہ آ گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آ گئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کلام میں اگر دونوں طرح کے معنی کا احتمال ہو، مجازی معنی کا بھی احتمال ہو اور حقیقی معنی کا احتمال ہو، تو کس معنی کو راجح رکھا جائے گا؟ حقیقی معنی کو راجح رکھا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں الاصل، یعنی الراجح فی الکلام الحقیقہ۔ الاصل یہاں پر اس معنی میں ہے، الراجح کے معنی میں ہے، الراجح فی الکلام الحقیقہ۔ مثالوں کے ساتھ لکھیے، مثال لکھیے تطبیقات۔ نمبر 1، اس کی ایک مثال قرآن مجید کی آیت، اس کی ایک مثال قرآن مجید کی آیت وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ سورہ نساء آیت نمبر 22۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ سورہ نساء آیت نمبر 22 ہے۔ چونکہ لفظ نکاح، آگے لکھیے، چونکہ لفظ نکاح عقد نکاح اور وطی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، عقد نکاح اور وطی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وطی اس کا حقیقی معنی ہے اور عقد نکاح مجازی۔ وطی اس کا حقیقی معنی ہے اور عقد نکاح مجازی۔ فقہا نے غور کیا تو یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد لے کر تو یہاں اس کا حقیقی مراد لیا، مراد لیتے ہوئے فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہوگا
ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہوگا جن سے تمہارے آبا نے وطی کیا ہے، اگرچہ وطی بالزنا ہی کیا ہو، اگرچہ وطی بالزنا ہی کیا ہو، کیونکہ الاصل فی الکلام الحقیقہ، عنوان ڈالیے ایک شبہ کا ازالہ، ایک شبہ کا ازالہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں جب حقیقی معنی مراد لے کر وطی سے حرمت ثابت کی گئی ہے، تو عقد نکاح سے حرمت کیوں ثابت ہوتی ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی صرف نکاح بھی کر لے تو بھی حرام ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں عورت اس کے بچوں کے لیے، تو عقد نکاح سے کیوں حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقد نکاح سے حرمت کی دلیل اگرچہ یہ آیت نہیں ہے، عقد نکاح سے حرمت کی آیت کی دلیل اگرچہ یہ آیت نہیں ہے، لیکن اجماع سے ثابت ہے، لیکن اجماع سے ثابت ہے، جو کہ خود دلیل شرعی ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں یعنی چاہے صرف عقد نکاح کیا ہو، یعنی صرف عقد نکاح کیا ہو یا وطی کی ہو، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ چلیے دوسری مثال لکھیے، کئی جگہ یہ جزئیہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں اس گیہوں سے نہیں کھاؤں گا، اور وہ اس کی روٹی بنا کر کھا لے، تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ گیہوں حقیقی معنی ہے اور روٹی اس کا مجازی۔ اور چونکہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے، اس لیے حقیقی معنی ہی مراد ہوگا۔
ایک مثال اور لکھیے، کسی آدمی نے اپنا شاپنگ مال، کسی آدمی نے اپنا شاپنگ مال اپنی اولاد پر وقف کیا، اپنی اولاد پر وقف کیا، اور اس کے اپنے سگی اولاد بھی ہوں، اور اس کی اپنی سگی اولاد بھی ہوں، اور پوتی پوتے بھی ہوں، اور پوتی پوتے بھی ہوں، تو یہ وقف سگی اولاد کے لیے مانا جائے گا، کیونکہ لفظ اولاد میں حقیقی اولاد اس کا حقیقی معنی ہے، اور پوتے پوتیا مجازی۔ اور چونکہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے، اس لیے الاصل فی الکلام الحقیقہ کے پیش نظر سگی اولاد پر وقف مانا جائے گا، سگی اولاد پر وقف مانا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسری مثال لیجیے، اگر کوئی آدمی مدرسے میں آ کر کہتا ہے کہ میں مدرسے کے طلباء کے لیے واٹر فلٹر مشین وقف کر رہا ہوں، فار اسٹوڈینٹس، سمجھ رہے ہیں؟ صرف طلباء کے لیے واٹر فلٹر مشین وقف کر رہا ہوں، تو اساتذہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ حالانکہ وہ بھی روز بروز علم حاصل کرتے ہیں، روز بروز مطالعہ کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ مجازی طالب علم ہیں، اس لیے حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہونے کی وجہ سے، چنانچہ حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہونے کی وجہ سے مجازی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، اور اساتذہ کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ ایک مثال اور لکھیے، نہیں چلے گا، جب اس نے صراحت کر دی ہے کہ فار اسٹوڈینٹس، صرف طلباء کے لیے، یا تو اس سے اجازت لے لیں آپ صراحتاً کہ بھائی یہاں اساتذہ بھی رہتے ہیں، اساتذہ کے لیے بھی کر دیجئے، تو پھر الگ چیز ہے۔ بول رہے ہیں نص الواقف کا نص الشارع نہیں، وقف کرنے والے کی صراحت کا اعتبار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور لکھیں مثال،
ہاں ہو سکتا ہے اولاد پر وقف ہو سکتا ہے، پریشان نہ ہو، اس جمعرات کو انشاءاللہ وقف ہی پر محاضرہ ہوگا، اس جمعرات کو انشاءاللہ وقف کے موضوع پر محاضرہ ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی شاہد علی صاحب قاسمی، استاد الماحت العالی اسلامی حیدرآباد، انشاءاللہ اس جمعرات کو آپ سے مخاطب ہوں گے، اور وقف اصول و ضوابط اور ضروری مسائل اس موضوع پر انشاءاللہ محاضرہ ہوگا۔ کوئی صاحب اچھی طرح ڈیزائننگ کرنا جانتے ہیں تو بتائیں، ان کو عنوان دے دیجیے، اس کی ڈیزائننگ کروائیں تاکہ اس اعلان کو عام کر دیا جائے۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فلاں بلڈنگ کا کرایہ اس شہر کے حفاظ قرآن کو وقف کرتا ہوں، اس شہر کے حفاظ کرام کو وقف کرتا ہوں، تو یہ وقف صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو پکے حافظ قرآن ہیں، جو پکے حافظ قرآن ہیں۔ وہ حضرات جنہوں نے حفظ کر کے بھلا دیا، وہ حضرات جنہوں نے حفظ کر کے بھلا دیا، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مجازاً حافظ ہیں، حقیقتاً نہیں۔ لکھیے نوٹ، اس کی مزید تفصیل قاعدہ نمبر 60 میں آئے گی، اس کی مزید تفصیل قاعدہ نمبر 60 میں آئے گی۔ رمضانی حافظ اگر ایسا ہے جو روزانہ ایک پارہ سنا سکتا ہے بآسانی تو وہ اس میں داخل ہوگا، اور اگر ایک پارہ بھی نہیں سنا پاتا تو اس میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ رمضانی پھر نہیں ہوگا، پھر وہ بےمانی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، تو سمجھ میں آیا قاعدہ نمبر یہ؟ قاعدہ نمبر 11 سمجھ میں آیا آپ کو؟ الاصل فی الکلام الحقیقہ، خلاصہ کلام اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے یا مطلق لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں سمجھ میں آتا ہو تو وہاں پر حقیقی معنی مراد لیتے ہیں، مجازی معنی مراد نہیں لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، قاعدہ نمبر 12 دیکھیے، مزید تفصیل اس کی قاعدہ نمبر 60 میں آئے گی، 60 میں، فَلْيَنْتَظِرْ۔ قاعدہ نمبر 12 ہے، لا عبرۃ للدلالۃ فی مقابلۃ التصریح، لا عبرۃ للدلالۃ فی مقابلۃ التصریح، لا عبرۃ للدلالۃ فی مقابلۃ التصریح۔ چلیے، ترجمہ لکھیے، صراحت کے بالمقابل دلالت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، صراحت کے بالمقابل دلالت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس قاعدے کے اصل لکھیے، تاصیل۔ دیکھیے، اس قاعدے کی اصل وہی روایت ہے
جو الیقین لا یزول بالشک کی ہے، اس قاعدے کی اصل وہی روایت ہے جو الیقین لا یزول بالشک کی ہے۔ محل استشہاد اس طرح ہے محل استشہاد اس طرح ہے کہ صراحت یقین کے درجے میں ہوتی ہے، کہ صراحت یقین کے درجے میں ہوتی ہے، جبکہ دلالت حال اور قرائن شک کے درجے میں آتے ہیں۔ شک کے درجے میں آتے ہیں، اور جس طرح یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح صراحت دلالت سے زائل نہیں ہوگی۔ دیکھیے موسوعۃ القواعد الفقہیہ للندوی، موسوعۃ القواعد الفقہیہ للندوی جلد 1 صفحہ 540، جلد 1 صفحہ 540۔ دیکھا آپ نے؟ لکھیے صریح کی لفظ صریح کی تعریف، لفظ صریح کی تعریف لکھیے۔ اللفظ الصریح، اللفظ الصریح ما ظهر المراد منه ظهورا بينا، اللفظ الصریح ما ظهر المراد منه ظهورا بينا لكثرة الاستعمال فيه، لكثرة الاستعمال فيه حقیقتاً کان او مجازاً۔ یہ لفظ ضرور لکھیے، حقیقتاً کان او مجازاً۔ پوری تعریف کیا ہوئی؟ اللفظ الصریح ما ظہر المراد منه ظہورا بینا لکثرة الاستعمال فيه حقیقتاً کان او مجازاً، یعنی لفظ صریح اس لفظ کو کہتے ہیں لفظ صریح اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنی مراد میں ایک دم واضح ہو، جو اپنی مراد میں ایک دم واضح ہو، کثرت استعمال کی وجہ سے، خواہ وہ لفظ حقیقی ہو یا مجازی، خواہ وہ لفظ حقیقی ہو یا مجازی۔ حوالہ لکھیے القواعد الفقہیہ، القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، جلد 1 صفحہ 154، جلد 1 صفحہ 154۔ لکھیے ایک اہم نقطہ، ایک اہم نقطہ لکھیے، لفظ صریح کی تعریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، لفظ صریح کی تعریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
کہ حقیقت اور مجاز دونوں کو صراحت میں شمار کیا گیا ہے، کہ حقیقت اور مجاز دونوں کو صراحت میں شمار کیا گیا ہے، کہ حقیقت اور مجاز دونوں کو صراحت میں شمار کیا گیا ہے. لکھا آپ نے؟ دونوں کو صراحت میں شمار کیا گیا ہے. شرط یہ ہے کہ ان کا بکثرت استعمال اسی مفہوم کے لیے ہوتا ہو. شرط یہ ہے کہ ان کا بکثرت استعمال اسی مفہوم کے لیے ہوتا ہو. جیسے لفظ طلاق، جیسے لفظ طلاق یہ صراحتاً طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ صراحتاً طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور حقیقی بھی ہے. جبکہ لفظ چھوڑنا، جبکہ لفظ چھوڑنا اگرچہ لفظ حقیقی نہیں ہے لیکن صریح ہے، لیکن صریح ہے کیونکہ طلاق کے معنی میں اس کا استعمال بکثرت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے صاحب، اس نقطے کو رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ لفظ صریح کے لیے لفظ حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی بھی صریح میں آتا ہے. یہ وجہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ چھوڑ دیا تو وہ طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوگا اور اس کو طلاق صریح مانیں گے، طلاق کنایا نہیں مانیں گے. بات سمجھ آئی؟ اب کیا باقی رہ گیا؟ لکھیے اس قاعدے کی تشریح. قاعدے کی تشریح اگر کہیں اس کا استعمال نہ ہو تو پھر وہ صریح کے درجے میں نہیں ہوگا. جیسے فارغ خطی کا لفظ ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا، گجرات وغیرہ میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عرف کے بدلنے سے اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے یہاں یو پی وغیرہ میں، بہار وغیرہ میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض علاقوں میں نہیں ہوتا ہے تو وہاں نہیں ہوتا. وہ جس کی تفصیل گزر چکی ہے کہاں پہ؟ رسمی مفتی میں گزر چکی ہے، عرف کے بیان میں. لیکن اس قاعدے کا مفہوم، اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی جملے میں اگر ایک طرف صراحت پائی جاتی ہو اور دوسری جانب دلالت حال یا قرائن پائے جاتے ہوں، اور دوسری جانب دلالت حال یا قرائن پائے جاتے ہوں تو پھر صراحت کا اعتبار کیا جاتا ہے، دلالت حال اور قرائن کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. دلالت حال اور قرائن کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. اس کی منطقی وجہ یہ ہے کہ صراحت کی دلالت کے مقابلے میں صراحت اقویٰ ہے.
اور یقینی ہے، اقوا ہے اور یقینی ہے. جبکہ دلالت حال اور قرائن اضعف ہیں اور شک کے دائرے میں آتے ہیں. اس لیے صراحت کا مقام بڑھا ہوا ہے. دیکھیے القواعد الفقہیہ، دیکھیے القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، جلد 1 صفحہ 154، جلد 1 صفحہ 154. دیکھیے اس قاعدے کا دائرہ عمل، اس قاعدے کا دائرہ عمل یہ قاعدہ عموماً ان احکام و مسائل میں کام آتا ہے یہ قاعدہ عموماً ان احکام و مسائل میں کام آتا ہے جن میں ایجاب و قبول، جن میں ایجاب و قبول مولانا سجاد صاحب، انعام الحسن قاسمی، محمد سہیل، سلطان رحمانی شاداب لکھ رہے ہیں. مولانا آزاد صاحب، محمد احمد قاسمی، ادریس خان، معین الدین نوری، قمر خان، حسنین، عبد الرحمن مظاہری، مغفور لکھ رہے ہیں. آپ لوگ ویڈیو بنے تو نظر ہی نہیں آتے کیا کر رہے ہیں. جیسے مولانا یحییٰ صاحب قلم کھا رہے ہیں. قلم کو منہ میں مت رکھیے. اللہ تعالیٰ نے قلم کو کھانے کے لیے بنایا ہے، علم کے لیے بنایا ہے. علم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو مشائخ دیکھیے کیا ہے، ہاں کیا بتایا اس قاعدے کا، کیا بتایا میں نے، کیا بھول گئے. دیکھو اس قاعدے کا استعمال زیادہ تر ان احکام اور مسائل میں ہوتا ہے جن میں ایجاب و قبول، اجازت اور منع، اجازت اور منع، رضامندی اور غیر رضامندی وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں. رضامندی و غیر رضامندی وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں. ملاحظہ ہو الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ لصدقی بورنو، صدقی بورنو والی ہے یہ، لصدقی بورنو، جلد 1 صفحہ 201، جلد 1 صفحہ 201، جلد 1 صفحہ 200. تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی، سمجھ رہے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے. اب دیکھیے تطبیقات، تطبیقات نمبر 1، زید عمر سے ملنے گیا، دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے. زید عمر سے ملنے گیا، دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک کانچ کا گلاس اور پانی اس پر رکھا ہے. مولانا نوید صاحب سوچ رہے کاش میں گیا ہوتا تو ٹھیک رہتا اس جگہ دسترخوان لگا ہو، کیونکہ یہ سیب خور آدمی ہے نا. تو کیا بتایا، ایک کانچ کا گلاس اور پانی رکھا ہوا ہے. زید نے گلاس میں پانی ڈال کر پینا شروع کر دیا. زید نے
گلاس میں پانی ڈال کر پینا شروع کر دیا. اتفاقاً گلاس ہاتھ سے چھوڑ کر ٹوٹ گیا. اتفاقاً گلاس ہاتھ سے چھوڑ کر ٹوٹ گیا. گر ہاتھ میں ساغر کیا ہے؟ تو گرا چھوڑ کر ٹوٹ گیا. تو کیا زید پر اس کا تاوان لازم ہوگا؟ تو کیا زید پر اس کا تاوان لازم ہوگا؟ جب ہاتھ میں ساغر نہ تھمینا جب ہاتھ میں ساغر نہ تھا مینا خم نہ تھا مینا کیا ہے؟ گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا؟ تو کیا ہوا؟ تو اب یہ دیکھا جائے گا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ دلالت حال کیا ہے. ظاہر ہے دسترخوان کا بچھا ہونا. ظاہر ہے دسترخوان کا بچھا ہونا، اس پر پانی اور گلاس کا موجود ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ زید کے لیے پانی پینے کی اجازت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ زید کے لیے پانی پینے کی اجازت ہے. زید کے لیے پانی پینے کی اجازت ہے. چنانچہ زید پر تاوان نہیں ہوگا. چنانچہ زید پر تاوان نہیں ہوگا، لیکن زید کے پانی پینے سے پہلے ہی صدیق صاحب لکھ رہے ہیں شاہ کرناٹک، لیکن زید کے پانی پینے سے پہلے ہی عمر منع کر دیتا ہے. عمر منع کر دیتا ہے کہ پانی نہیں پینا. پھر بھی زید پانی پینے لگا. اور گلاس ٹوٹ گیا. اور گلاس ٹوٹ گیا تو اس صورت میں تاوان واجب ہوگا. تو اس صورت میں زید پر تاوان واجب ہوگا، کیونکہ جب صراحت کے ساتھ عمر نے زید کو منع کر دیا تو دلالت کا اعتبار کیا ہوا؟ تو دلالت کا اعتبار ختم ہو گیا. لا عبرت للدلیل کیا ہے؟ لا عبرت للدلالہ فی مقابلۃ التصریح. تو دیکھیے صراحت کا دلالت کا موازنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صراحت پہلے معاملے میں تاوان اس لیے لازم نہیں ہو رہا تھا کہ دلالت حال پائی جا رہی تھی، لیکن جب صراحت اس کے مقابلے میں آ گئی تب اس دلالت کا اعتبار نہیں ہوگا. ایک مثال اور لکھیے. کسی شخص نے اپنی پراپرٹی قاعدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ آ رہا ہے نا؟ ایسے تو نہیں کہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کسی شخص نے اپنی پراپرٹی وقف کی اور شرائط بھی لکھ دیے.
کہ کیسے استعمال کرنا ہے اور کہاں استعمال کرنا ہے، اور شرائط بھی لکھ دیے کہ کیسے استعمال کرنا ہے اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور اس دوران تحریر بھی غائب ہو گئی، اور اس دوران تحریر بھی غائب ہو گئی، تو اس کی پراپرٹی میں تصرف یا اس کی پراپرٹی کا استعمال وقف کے عمومی قانون کے اعتبار سے ہوگا، وقف کے عمومی قانون کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ دلالت حال وہی ہے۔ ہوگا لکھا آپ نے، لیکن اگر کچھ دنوں کے بعد وہ تحریر دوبارہ مل جائے تو پھر اسی تحریر کے مطابق عمل کیا جائے گا، کیونکہ اب صراحت مل گئی تو دلالت کا اعتبار ختم ہو گیا، کیونکہ اب صراحت مل گئی تو دلالت کا اعتبار ختم ہو گیا۔ لا عبرۃ للدلالہ فی مقابلۃ التصریح، بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ لکھیے کہ انشاءاللہ لکھیے، بعض دکان والے لکھے رہتے ہیں، بعض دکان والے لکھے رہتے ہیں کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا اس طرح لکھا ہوا، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یا یہ جملہ لکھے رہتے ہیں، نو ریٹرن اونلی ایکسچینج، لکھ رہتا ہے نا، مولانا نوید صاحب کے زیادہ چلتا ہوگا، کیونکہ کشمیر والے شال میں بہت زیادہ لوٹتے ہیں نا، 2000 کا شال 8000 کا بیچتے ہیں، تو کیا ہے، نو ریٹرن اونلی ایکسچینج۔ اب کوئی آدمی وہاں سے سامان لے جائے اور آ کر یہ کہے کہ اور آ کر سامان واپس کرنا چاہے، اور آ کر سامان واپس کرنا چاہے تو اس کو واپسی کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ دلالت حال کا تقاضا تو ہے، کیونکہ دلالت حال کا تقاضا تو ہے کہ اس کے عدم پسندیدگی کی وجہ سے واپس کر لے، عدم پسندیدگی کی وجہ سے واپس کر لے، لیکن چونکہ صراحت موجود ہے کہ سامان واپس نہیں ہوگا، لیکن چونکہ صراحت موجود ہے کہ سامان واپس نہیں ہوگا، اس لیے دلالت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک سوال لکھا دیں کہ رہنے دیں؟
बहुत सारी मिसालें इसकी। क्रेडिट कार्ड पे मसला फिट होता है, क्रिप्टो करेंसी पे मसला फिट होता है, आदमी गाड़ी कंपनी से गाड़ियां खरीदता है, उसको वापस करने पे मसला फिट होता है। खुलासा ये है कि जहां पर दलालत हो तो वहां पर और सराहत भी आ जाए तो सराहत का एतबार किया जाता है, दलालत का एतबार नहीं किया जाता है। मिसाल के तौर पर मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई आदमी मालदार है, उसके पास पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, अब वो क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहा है, तो क्रेडिट कार्ड लेना इसलिए नाजायज है कि क्रेडिट कार्ड के अंदर ये सहूलत होती है कि आप सूदी कर्ज ले सकते हैं कंपनी से। सूदी कर्ज आप ले सकते हैं और उसका मुद्दत रहता है कि 1-2 महीना 3 महीना के अंदर अगर आप जमा कर देंगे तो आपको सूद नहीं देना पड़ेगा। आप खरीदारी कर लीजिए, जितना आपको खरीदारी करना है, 50,000 60,000 70,000 की खरीदारी कर लीजिए और कंपनी उसका पैसा दे देगी। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना उसकी लिमिट होती है, उसके अंदर वापस कर देंगे तो सूद नहीं देना पड़ेगा। उससे ज्यादा ताखिर करेंगे तो सूद देना पड़ेगा। तो आपके पैसे खूब अच्छे खासे हैं, अल्लाह ने दे रखा है, तो आपकी दलालत हाल का तकाजा ये है कि आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं इसलिए कि आपको कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, आपके अकाउंट में पैसा अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले से मौजूद है। और अगर पेश आएगी बिल इत्तिफाक तो 1-2 हफ्ते में उसको जमा कर देंगे, 1-2 हफ्ते में उसको जमा कर देंगे। आप समझ रहे हैं? तो इन वजूहात की बिना पर आप देखें तो दलालत हाल का तकाजा कि ले सकते हैं, इसलिए कि अवलन तो आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी, दूसरी अगर जरूरत पड़ी भी तो आप जल्दी उसको वापस कर देंगे। लेकिन सराहत का तकाजा ये कि नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि जब आप ले रहे होते हैं तो उसके इस मुआहिदे पर आप दस्तखत करते हैं कि अगर आप कभी भी लेंगे और अगर ताखिर होगी तो आपको देना पड़ेगा। तो कंपनी की जानिब से वजाहत होती नहीं होती सराहत कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल के बाद अगर आपने लिया तो फी नफ्सी आपको पैसा सूद का देना पड़ेगा जब भी ताखिर हो जाएगी। तो सराहत मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो कंपनी की सराहत पर दस्तखत करने के बाद आपकी दलालत का एतबार नहीं होगा, इसलिए उसकी इजाजत नहीं होगी। ठीक है? ऐसे आपको देखिए आयत की बिना पर जब आपको उसने सामान बेचा तो आप वहां पर अच्छी तरीके से देख दाख के तमाम चीजों को देख के तभी लेकर आएंगे, इसलिए कि अगर आदमी को मालूम यह हो जाए कि मिटा हुआ माल वापस नहीं होता है तो आदमी अच्छी तरीके से देख लेता है। समझ रहे हैं? अब वापस लेकर आएंगे तो मुश्तरी के बाद ही पासिव आयब माना जाएगा। समझ रहे हैं? इससे पहले आया था ना कि इजाफतुल हादिसी ला अक़रबी औक़ातिही, अगर उसके अंदर कोई आयब निकलता है उसके बाद तो फिर माना जाएगा मुश्तरी ही ने आयब ज़दा कर दिया है। बात समझ में आई? इल्ला कि कोई ऐसा आयब हो जो वाकई उसके अंदर मौजूद हो, वहां पर आदमी नहीं देख सका हो और उसको तस्लीम कर ले आदमी कि हाँ ये चीज थी पहले से आयब ज़दा, तो हक होगा आदमी को वापस करने का। बसा औकात सामान पैक होता है तो घर लाकर ही पता चलेगा। अगर ऐसी सूरत हो कि वहां पर आपको देखने का मौका नहीं मिला है तो आपको खैर रुयत हासिल होगा। समझ रहे हैं? खैर रुयत हासिल होगा, खैर आयब भी हासिल होगा। आप दे सकते हैं, उससे कहते भाई लेके जा रहे हैं लेकिन अगर इसके अंदर खराब माल निकला तो फिर जिम्मेदार आप होंगे। समझ रहे हैं? जिम्मेदार आप होंगे उसके। तो ये हो गया। अब क्या इसके बाद कायदा है? इसके बाद जो कायदा है वो बिला फायदा नहीं है। देखिए ला मसाग़ लिल इज्तिहाद फी मौरिदिन नस, ला मसाग़ लिल इज्तिहाद फी मौरिदिन नस। तर्जुमा लिखिए, जहां पर नस मौजूद वहां इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं होती है। जहां पर नस मौजूद हो वहां इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं होती है। कायदे की असल तासील, कायदे की असल, इस कायदे की असल भी वही दलील वही रिवायत है जो अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक की है।
کیونکہ نص جو ہے وہ یقین کے درجے میں ہوتی ہے، کیونکہ نص یقین کے درجے میں ہوتی ہے، اور اجتہاد ظن اور شک کے درجے میں ہوتا ہے۔ دیکھیے القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، دیکھیے القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، جلد 1 صفحہ 500، جلد 1 صفحہ 500۔ جلد 1 صفحہ 500 لکھیے، بعض حضرات نے اس کی اصل آیت مبارکہ، بعض حضرات نے اس کی اصل آیت مبارکہ اذا قضى الله ورسوله امرا، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، ان يكون لهم الخيرة، اور حدیث معاذ بن جبل کو بھی قرار دیا ہے۔ دیکھیے التطبیقات الفقہیہ، دیکھیے التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ لا مساغ للاجتہاد، لقاعدۃ لا مساغ للاجتہاد، اس قاعدے پر مستقل ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ لا مساغ للاجتہاد، صفحہ 28-33، صفحہ 28-33۔ لکھیے الاجتہاد کی تعریف، الاجتہاد کی تعریف، دیکھیے اجتہاد کہتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں کسی فقیہ کا اپنی پوری فکر کو لگانا، تاکہ حکم شرعی سے متعلق اس کو کوئی ظن کا پہلو حاصل ہو جائے، تاکہ حکم شرعی سے متعلق اس کو ظن کا پہلو معلوم ہو جائے۔ اور لکھیے النص سے مراد، النص سے مراد اس قاعدے میں جو النص ہے، لکھیے اس قاعدے میں النص سے مراد کتاب اللہ کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اجماع ہے، اور اجماع ہے۔
دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ، دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 147. لکھیے قاعدے کی وضاحت اور ایک اہم نکتہ، قاعدے کی وضاحت اور ایک اہم نکتہ. اس قاعدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مولانا عمران صاحب نے سر پکڑ لیا، کیا بات ہے. اس قاعدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر نص شرعی موجود ہو وہاں پر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود فقہائے کرام نے اجتہادات کیے ہیں. مثلا قرات خلف الامام، مسئلہ رفع یدین، مسئلہ رفع یدین، آمین بالجہر، آمین بالجہر وغیرہ، آمین بالجہر وغیرہ. اس میں نصوص، ان میں نصوص موجود ہیں پھر میں ان میں نصوص موجود ہیں پھر بھی فقہا نے اجتہادات کیے ہیں. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ نص کی مختلف اقسام ہیں. نص کی مختلف اقسام ہیں. نص کبھی محکم ہوتی ہے کبھی مفسر، نص کبھی محکم ہوتی ہے کبھی مفسر، مفسر سین سے، کبھی مفسر، کبھی مجمل ہوتی ہے کبھی مبہم، کبھی مجمل ہوتی ہے کبھی مبہم، کبھی مشترک ہوتی ہے اور کبھی متشابہ، کبھی مشترک ہوتی ہے اور کبھی متشابہ. چنانچہ فقہائے کرام جہاں اجتہاد کرتے ہیں، چنانچہ فقہائے کرام جہاں اجتہادات کرتے ہیں، یہ وہ نصوص ہیں جن میں خود نص اس اجتہاد کا تقاضا کرتا ہے، جن میں نص خود اجتہاد کا تقاضا کرتی ہے. اور وہ نصوص مفسر اور محکم کے علاوہ ہیں. مفسر اور محکم کے علاوہ ہیں. مفسر اور محکم میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. مفسر اور محکم میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اور اس قاعدے میں یہی دونوں نصوص مراد ہیں، اور اس قاعدے میں یہی دونوں نصوص مراد ہیں. یہ دونوں نصوص مراد ہیں.
باقی جو نصوص ہیں وہ اس قاعدے سے مستثنی ہیں. وہ اس قاعدے سے مستثنی ہے. دیکھیے القواعد الفقہیہ، دیکھیے القواعد الفقہیہ نہیں تو تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، جلد 1 صفحہ 499، جلد 1 صفحہ 499. لکھیے نص محکم اور مفسر کی تعریف. نص محکم اور مفسر کی تعریف. النص المحکم، النص المحکم هو ما أحكم المراد منه، هو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ، من غير احتمال تأويل ولا نسخ. یعنی نص محکم وہ نص ہے، یعنی نص محکم وہ نص ہے جس کی مراد بغیر احتمال تعویل و نسخ کے واضح ہو. جس کی مراد بغیر احتمال تعویل و نسخ کے واضح ہو. النص المفسر، لکھیے النص المفسر هو ما ازداد وضوحا على النص، هو ما ازداد وضوحا على النص، هو ما ازداد، ازداد ازداد سے مزداد، ما الگ ہے ازداد الگ ہے. هو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه، على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، احتمال التأويل. یعنی مفسر ایسی نص کو کہتے ہیں یعنی مفسر ایسی نص کو کہتے ہیں جس کے معنی میں ایسی صراحت ہو، جس کے معنی میں ایسی صراحت ہو کہ تعویل کا احتمال باقی نہ رہ جائے، کہ تعویل کا احتمال باقی نہ رہ جائے. البتہ نسخ کا احتمال باقی ہو، البتہ نسخ کا احتمال باقی ہو. ان دونوں قسموں کی نصوص کا حکم یہ ہے، ان دونوں قسموں کی نصوص کا حکم یہ ہے کہ ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کہ ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اور یہی دونوں طرح کی نصوص اس قاعدے کے مخاطب ہیں، اس قاعدے کے مخاطب ہیں. دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ، دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ
صفحہ 147، صفحہ 147۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص کا مطلب کیا ہے؟ مولانا معین الدین صاحب کا ہاتھ واتھ دھکنے لگے بھائی، ان پر کچھ رحم کیا جائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو چلیے لکھیے، تطبیقات لکھیے۔ اس کی ایک مثال مطلقہ ثلاثہ ہے، اس کی ایک مثال مطلقہ ثلاثہ ہے کہ وہ محض نکاح کر لینے سے، اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ وہاں یہاں پہ نسخ کا احتمال نسخ بتایا تھا، نسخ نون سین خا مانن سخ من آئے اور ننسیہ ناتے والا نسخ۔ کیا لکھا ہم نے؟ اس کی ایک مثال مطلقہ ثلاثہ ہے کہ وہ دوسرے عقد ثانی سے محض نکاح کر لینے سے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ قرآن حکیم میں صرف حتی تنکیح زوجن غیرہ آیا ہے، صرف حتی تنکیح زوجن غیرہ آیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس کی پوری توضیح موجود ہے کہ جسمانی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، جسمانی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، اس لیے اس میں اجتہاد کر کے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا لکھیے، اس کی دوسری مثال لکھ لیجیے۔ قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اب اگر کوئی شخص اپنی اجتہاد کی روشنی میں یہ کہے کہ ہندوستان کے مسلمان بہت پسماندہ ہیں، اس لیے انہیں لون وغیرہ کی اجازت دی جائے۔ لون لیتے ہیں نا، لون وغیرہ کی اجازت دی جائے تاکہ انہیں معاشی استحکام حاصل ہو۔ تو اس کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، نمبر ایک مثال اور لکھ لیجیے۔
قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث میں لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے، لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خواتین عموماً مظلوم ہوتی ہیں، خواتین عموماً مظلوم ہوتی ہیں اور ان میں کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، اور ان میں کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، اس لیے انہیں برابر حصہ دیا جائے یا لڑکوں سے زیادہ دیا جائے تو اس کا یہ اجتہاد باطل ہوگا، کیونکہ لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، سمجھ رہے ہیں وغیرہ۔ تو اس طریقے سے جو مسائل محکم اور مفسر ہیں ان میں اجتہاد کا دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ چلیے ماشاءاللہ یہ مکمل ہو گیا آپ لوگوں کا۔